اور حماس کی جانب سے جو حالیہ بیان آیا ہے کہ قطر ترکی کے ساتھ مشاورت کے بعد کہ وہ اس معاہدے میں کچھ ترامیم چاہتے ہیں اور حماس کے افراد کی جان کی ضمانتیں چاہتے ہیں اور مزید تفصیلی ترامیم وہ 2 سے 3 دن میں دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ حماس کی ترامیم کو نیتن یاہو یا ٹرمپ قبول کریں گے؟ نیتن یاہو ابھی تک تو بہت ہی انفلیکسیبل جو ہے نا ان کی جو اپروچ ہے بہت ہی زیادہ انفلیکسیبل رہی ہے اس سے پہلے بھی، اور ان کی کوشش مسلسل یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ جاری رہے، یہ کانفلکٹ جاری رہے، اسرائیل کا جو وہ انویژن ہے غزہ کا وہ جاری رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو سیاسی بقا ہے وہ اسی میں ہے. ان کو جو اس وقت ان کی حکومت جو ہے ان کی اپنی پارٹی کے پاس تو اکثریت نہیں ہے، ان کی حکومت کھڑی ہے کچھ بہت ہی زیادہ جو ہے نا فار رائٹ جو پارٹیز ہیں وہاں کی الٹرا کنزرویٹو ان کی حمایت سے، اور وہ پارٹیز تو ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں وہ نہ صرف وہ یہ جنگ بند نہیں کرنا چاہتی، وہ تو کہتی ہیں کہ پورے غزہ پہ قبضہ کریں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ویسٹ بینک پہ جو ہے اس پہ بھی قبضہ کریں اور جو ہے یہ ساری اور اس کے اوپر پھر جو ہے نا اپنی سیٹلمنٹس بنائیں. تو ان کا موقف تو ایسا ہے، بلکہ وہ تو کہتی ہیں کہ اگر یہ پلان جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا نیتن یاہو نے تو وہ یہ اس حکومت سے باہر جو ہے نا اس کی سپورٹ چھوڑ دیں گی اور یہ حکومت گر جائے گی. تو اس لیے اس قسم کے پریشرز ہیں. اور پھر ہمیں ظاہر ہے یاد رکھنا ہے کہ نیتن یاہو پہ کرپشن کے مقدمات ہیں، ابیوز آف پاور کے چارجز ہیں، اور وہ جس وقت بھی حکومت سے باہر ہوتا ہے تو وہ جیل میں جا سکتا ہے. وہ بھی ایک لٹکتی تلوار ہے جس کی وجہ سے اس کی مسلسل کوشش یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ جاری رکھا جائے. تو اس لیے اور جب امریکہ کا بہت زیادہ دباؤ آتا ہے تو وہ اصولی طور پہ کچھ چیزیں مان لیتا ہے، لیکن وہ بھی اس لیے کہ اس کو اب جس طرح یہ 20 پوائنٹ والا جو مانا ہے کہ ٹھیک ہے تسلیم کیا ہے کہ جی ہم مانیں گے کیویٹس کے ساتھ، آلدو کہ اس میں اپنی پھر جو وہ آلٹریشنز اپنی طرف سے خود ہی کر رہے ہیں، لیکن اس امید پہ اور بلکہ خاصی زیادہ ان کو امید اس چیز کی ہے کہ حماس اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اور پھر اونس جو ہے اس کو تسلیم نہ کرنے کا وہ حماس پہ آ جائے گا، اور پھر وہ پوری طرح سے جو اپنا فوجی آپریشن ہے اس کو پہلے سے بھی زیادہ شد و مد سے جاری رکھیں گے. بالکل، کیونکہ سر اگر حماس سرنڈر کر بھی دیتا ہے اور یہ ساری چیزیں پلان کے تحت چل بھی جاتی ہیں تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ نیتن یاہو صاحب کچھ عرصے بعد کہیں کہ جی وہ کوپریٹ نہیں کر رہے تھے اور چیزیں اس طرح سے نہیں تھیں اور وہ پھر سے دوبارہ سے اٹیک کر لے، اپنی یرغمالی بھی وہ لے لے اور حماس کو بھی وہ ڈس آرمڈ کر لے اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے پوری شدت سے آئے؟ جی دیکھیں بالکل ممکن ہے تھیوریٹیکلی، آلدو کہ اس میں یہ کہنا پڑے گا کہ اگر ٹرمپ جو ہے ان کے آسپیسز میں یہ معاہدہ ہو رہا ہے تو پھر گارنٹر ٹیکنیکلی تو ٹرمپ ہے نا، پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو پھر اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو ان کی ساکھ پھر تو ٹرمپ کی ساری ساکھ مجروح ہو جاتی ہے اس میں. تو ظاہر ہے کہ جب معاہدہ سائن ہوئے گا تو اس میں پھر کچھ گارنٹرز بھی ہوں گے، اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ گارنٹر بنتے ہیں تو پھر آپ کی گارنٹی والی بات تو ایک قسم کی پوری ہو جاتی ہے کہ گارنٹی ہوگی کچھ، لیکن اس گارنٹی کے باوجود بھی اگر اسرائیل کوئی بہانے بناتا ہے اور اس کے بعد عمل درآمد روک دیتا ہے تو بالکل ممکن ہے ایسا، کیونکہ وہ ماضی کی بھی جو ان کی جس طرح کا ریکارڈ ہے اس میں بالکل جس طرح سے انہوں نے دوحہ پہ اٹیک کیا، جس طرح سے انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا جب یہ مذاکرات چل رہے تھے اور ان کو سبٹاج کیا، تو گارنٹی تو واقعی کوسچنیبل چیز ہے. ناظرین وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سر منصوبے کے تحت فلسطین میں جو کہا جا رہا ہے کہ ایک عارضی سیاسی سیٹ اپ ہوگا اور اس کا حتمی جو اختیار ہوگا وہ ٹرمپ صاحب اپنے پاس رکھیں گے اور ٹونی بلیئر کو وہاں کی کمان یا ہیڈ بنایا جائے گا. اب ٹونی بلیئر کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ایک اوپینین رکھتے ہیں، ایک ان کی اپنی ایک کنسرننگ تاریخ ہے جو انہوں نے عراقیوں کے ساتھ کیا تھا. تو ایک ایسے متنازع شخص کو فلسطین میں امن کے لیے بھیجنا کیا دانش مندی کہی جا سکتی ہے؟ اوبویسلی وہ پھر فلسطینیوں کے انٹرسٹ کے لیے تو نہیں، ان کی پروٹیکشن تو نہیں کریں گے نا، ان کا ٹلٹ تو پھر اسرائیلیز کی طرف ہی ہوگا، یا اس کے پیچھے بھی آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی خاص منصوبہ ہی ہے؟ مطلب عرب ممالک سے بھی تو سر ریپرزنٹیشن ہو سکتی تھی نا؟ جی ہمیں اس چیز کا امکان بالکل موجود ہے کہ ٹونی بلیئر جو ہے ان کا بالکل ان کا تھوڑا سا جو ظاہر ٹلٹ ہے وہ اسرائیل کی طرف ہی ہوگا. ان کے ماضی کی ایک تاریخ ہے، عراق وار کے بہت بڑے حامی تھے، اس لیے وہاں پہ عرب ملکوں میں خاصے نہ وہ ان پاپولر بھی ہیں. پھر چل یہ ہے کہ چلیں ٹونی بلیئر کی ایک بلیک 10 سال وہ کے قریب وہ وہاں پہ وزیر اعظم رہے ہیں. ایک ان کی تھوڑی جو ہے نا مغرب میں تو ایک کریڈیبلٹی ہے، اگرچہ وہ کریڈیبلٹی عرب ورلڈ میں نہیں ہے. تو
इसके अलावा भी कोई पर्सनालिटी हो सकती है, बिकॉज वो बोर्ड पे सिर्फ एक उनका कंट्रोल तो नहीं होगा, उस बोर्ड में तो बहुत से लोग होंगे और ट्रम्प खुद उसको देखेंगे। लेकिन देखें ट्रम्प का अपना इंक्लिनेशन किस तरफ है वो भी सबको पता है, वो भी इसराइल की तरफ ज्यादा है। तो वो अब देखें ये इस वक्त जो सिचुएशन है इसको इंग्लिश में कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ठीक है ना जी, या हॉब्सन्स चॉइस। जी ये जो है इस वक्त बहुत ही बिटर पिल है जो हमास के आगे रखी गई है, और जो है उनके पास भी बहुत ज्यादा कोई चॉइसेस नहीं है इस वक्त हमास के पास। कोई तो अब इसके नहीं। बाद तो उनके पास जो चॉइस होगी वही होगी कि बस वो अपने आखिरी दम तक लड़ते रहें। अब जो है और मेरे ख्याल है कि हमास में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो क्योंकि हमास की जो तारीख है उसमें बिल्कुल इस तरह के वाकयात से बरी है। तो शायद फिर हमें जो है अगर ये नहीं होता और हमास इनकार कर देती है, इजराइल को बहाना मिल जाता है, उसके बाद तो जो खून रेजी हम पहले देख रहे हैं उससे मतलब भी आप बहुत ज्यादा फिर होगी, मजीद वर्स ही होगी, जंग की तरफ बढ़ सकते हैं मामलात अगर मुस्लिम वर्ल्ड भी जो है वो इनकार कर देती है और वो तरमीम जो देती है उससे नेतन्याहू नहीं मानते, तो ये हालात मजीद वर्स हो सकते हैं इससे। जी मुस्लिम वर्ल्ड का बिल्कुल देखिए उनकी सपोर्टिव रोल है, मुस्लिम वर्ल्ड डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है वहां पे, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसमें तो बेसिकली इजराइल है और हमास है। लेकिन गजा की जहां तक बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा खून रेजी फिर हो सकती है, बिकॉज गजा सिटी जो है 1 मिलियन की आबादी है, उसमें 7 लाख लोग तो उन्होंने ऑलरेडी इजराइल ने डरा धमका के वहां से मूव करवा दिया है। 3 लाख रह गए, उनको भी वो जाहिर है कि बहुत ज्यादा पुश करेंगे कि वो भी निकल जाए वहां से, ये जितने भी निकलेंगे, और फिर वो जो गजा सिटी है उसको तो बिल्कुल ही मलियामेट कर देंगे इसके बाद। तो यही उनका प्लान है, और फिर बाकी भी जाहिर है जो गजा है उस पर जाएंगे, बाकी जो पॉकेट्स रह जाएंगी जो उनके ख्याल में पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस होंगी हमास की, फिर उनको खत्म करेंगे। तो उसमें जाहिर है कि क्योंकि जब वो इस तरह की कोशिश करते हैं तो उसमें जिसको वो कोलैटरल डैमेज कहते हैं, यानी कि जो नहाते बीच में लोग हैं, खवातीन और बच्चे ज्यादातर, क्योंकि अभी भी जो हलाकतें वहां पे हुई हैं 70,000 से ज्यादा ही हैं असल में, तो उसमें 2/3 तादाद जो है वो तो खवातीन और बच्चों की है जी। तो अब और फिर वहां पे जो इस वक्त कंडीशंस हैं, ना वहां पे बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, ना ही उधर इस वक्त कोई शेल्टर है, क्योंकि 90% बिल्डिंग्स तो तबाह हो गई हैं जी। वहां पे। तो इस वक्त जो है ना बेसिक कम्युनिटीज जो हैं जो एक ह्यूमन होती हैं एग्जिस्टेंस के लिए, उसमें से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा लिटरली। अब कोई किसी किस्म की हेल्थ केयर एग्जिस्ट नहीं कर रही, स्कूल वगैरह का तो क्या इस वक्त कहना। तो मतलब एक बिल्कुल जाहिर है जेनोसाइड लाइक कंडीशंस हैं। तो वहां पे तो अगर ये बात नहीं बनती तो फिर जो इसके बाद होगा वो तो फिर बहुत ही एक जो है ना पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अफसोस का मुकाम होगा, मुश्किलात खड़ी हो and then जाएंगी। the world would have failed the Palestinians। ठीक। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।